الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال فی موضع آخر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عن عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ معزز دوستو، آج 21 مارچ 2021 ہے، بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں علاقہ مانکے والا جھاوریاں ضلع سرگودا میں بھائی حماد صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ تقریباً 1.5 پونے 2 ماہ قبل ہم نے آج کا دن طے کیا تھا اور اسی ترتیب پہ میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ میں نے عنوان میں 4 باتوں پر گفتگو عرض کرنی ہے۔ نمبر 1 شان ابو بکر صدیق، نمبر 2 شان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، نمبر 3 باغ فدق اور اس کے متعلقات، نمبر 4 مسئلہ خلافت۔ یہ چاروں باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا، تھکا ہوا چہرہ نہ ہو، روشن چہرہ ہو، سبحان اللہ، اور تھکی ہوئی آنکھیں نہ ہوں، روشن آنکھیں ہوں۔ آپ کوئی نہیں مسئلہ، آرام سے بیٹھے، جہاں بیٹھے کھل کے بیٹھے، نہ آگے بیٹھے نہ پیچھے، اپنی ترتیب پہ بیٹھے، میرے لیے نہیں مسئلہ۔ آپ نے جیسے سبحان اللہ کہا ہے نا، اے کاش آپ اتنی اچھی توجہ رکھ لیں، بس کہیں نہ کہیں یہ آپ کا ذکر ہے، میرے لیے نہیں ہے، بس آپ توجہ رکھ لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ کائنات بنی ہے نا، تو اس کائنات کے بننے کے وقت اللہ پاک نے یہ طے فرما لیا تھا کہ کس کس نبی نے کس کس علاقے میں آنا ہے، سبحان اللہ، اور ان انبیاء کا کس کس نے ساتھ دینا ہے۔ یہ پہلے دن سے اللہ کے ہاں طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں انبیاء کرام کا درجہ ہے، اور انبیاء کرام کے بعد پوری 1,24,000 امتوں میں امت محمدیہ کا درجہ۔ امت محمدیہ کا جو قائد، رہبر، لیڈر، رہنما، رئیس، بڑا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کو کوئی کہے گا کہ بھئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کو قائد، لیڈر، رہبر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ انہیں کہنا، ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلا کلمہ پڑھا تھا اور حضرت علی نے بھی پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ آپ کو کہیں گے یہ دونوں پہلے تھے تو ان میں پہلا کون تھا؟ تو اس چکر میں نہ پڑھنا، ایک آسان ذہن میں رکھنا کہ بھائی یہ بتاؤ حضرت ابو بکر کی اسلام لاتے وقت عمر کیا تھی اور حضرت علی کی ایمان لاتے وقت عمر کیا تھی؟
عمریں آپ بتا دو، پہلا دوسرا تیسرا نمبر ہم بتا دیں گے۔ تو یہ بات طے ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر میں رسول اللہ سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، اس پر تو دوسری رائے ہے نہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ ایمان لاتے وقت نابالغ ہے، یہ بھی طے ہے۔ تو پھر یہ بات امام ابو حنیفہ کی سچی ہو گئی نا کہ بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لایا ہے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لایا۔ تو حضرت علی کا کلمہ بھی پہلا ہے، ابو بکر کا کلمہ بھی پہلا ہے، لیکن بڑے اور چھوٹی عمر کا تو فرق ہے نا بھائی، ہم کھینچا تانی کر کے عمریں تو نہیں بڑھا اور گھٹا سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امت کے رہبر اور قائد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ان نابغہ روز شخصیات میں ہے جنہوں نے اسلام پر تن من دھن لگایا ہے۔ تن کہتے ہیں جان کو، من کہتے ہیں نیت کو، دھن کہتے ہیں پیسے کو۔ تو یہ سب چیزیں لگائی ہیں۔ لوگ یہ لفظ بولتے ہیں انہیں مطلب نہیں پتہ ہوتا کہ دھن کا معنی پیسہ ہے۔ اس دن میں نے ایک بندے کو کہا تن من دھن میں کیا فرق ہے؟ کہتے جان کی بازی لگا دو۔ میں نے کہا بابا تن کا معنی ہے جان کی بازی، من اور دھن کیا ہے؟ ان نال ایویں لفظ ہوتے ہیں، لفظ نہیں ہوتے، اس کا بھی اپنا مطلب ہوتا ہے۔ تن کا معنی جان کی بازی، من کا معنی اپنی نیت بھی ہو۔ کہتے ہیں نا تیرا من نہیں کر رہا، یعنی اپنے اندر کو بھی آپ شامل کر لو۔ اور دھن کا معنی بندہ اپنی محنت کا پیسہ بھی لگا دے۔ تو صدیق اکبر نے جان کی قربانی بھی دی ہے، مال کی قربانی بھی دی ہے، اور صدیق اکبر نے اپنی اولاد کی قربانی بھی دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی کیسے دی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر جب ایمان لائے ہیں اس وقت ان کے ایسڈ کیا تھے، اثاثے کیا تھے، مال و دولت کیا تھا، اور جب یہ دنیا سے گئے ہیں تو مال و دولت ابو بکر کے پاس کتنا تھا؟ ہر بندہ بزنس مین، تاجر جب تجارت شروع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کم اثاثے والا ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اثاثے اولاد بھی نہیں سنبھال پاتی۔ لیکن یہ اکیلا ابو بکر اس دھرتی کا بزنس مین ہے جو ایمان لایا تھا تو 6 ریشم کی دکانوں کا مالک تھا، اور جب دنیا سے گیا ہے 13 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور اپنے پرانے کپڑوں میں کفن لے کر گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی شاہی سے کچھ کمایا نہیں تھا۔ یہ جو ریشم کی دکانیں تھیں یہ صدیق اکبر نے دین پر لگائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جان کیسے لگائی ہے میں عرض کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ رسول اللہ پر جب ابو بکر صدیق کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کون سے دن ہیں جن دنوں میں لوگ حضور پاک پر جان نچھاور کر رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ مکی زندگی ہے، اور مکی زندگی وہ ہے جب رسول اللہ کے جان کے دشمن ہیں لوگ، اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کی جان لے لیں، کس طریقے سے اس کی جان کو ختم کر لیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کافر مشورہ کرتے تھے جلا وطن کر دو، کافر مشورہ کرتے تھے قتل کر دو، کافر مشورہ کرتے تھے گرفتار کر لو۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ مشورہ کرتے رہ گئے اور میں نے اپنا کام کر کے دکھا دیا، حضور کو بچا۔ تو یہ ان کے روز مشورے تھے۔ تو جس بندے کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہوں اس بندے پر ان دنوں میں کلمہ پڑھ کے ساتھ دینا یہ دل گردے کی بات ہے۔ تو صدیق نے اپنی جان کو حضور پر یوں فدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کسی مسئلے پر صدیق نے جان کی بازی لگانے میں ہاتھ پیچھے نہیں رکھا۔ جب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا نا تو قرآن کریم کی آیتیں اس وقت چند آیتیں اتری تھی، آج تو ہمارے سامنے مکمل قرآن کریم ہے، چند آیات اتری تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا، اور عین مکہ کی چوک میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن کی تلاوت توحید والی، شرک کی نفی والی، بتوں کی غلطی والی، اللہ کی حقانیت والی۔ یہ کافروں کو کہاں برداشت ہوتا تھا؟ تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ اور کیسا حملہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر پر یوں حملہ کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کافروں کے جمگٹھے نے آ کر اپنے قابو میں لیا، اور اتنا مارا، اتنے ان کے سر کے بال کھینچے۔ ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی امی جان ہے،
وہ فرماتی ہے جب کنگھی کرنے کے لیے صدیق سر میں کنگا ڈالتے تو بال اکھڑ کے ہاتھ میں آ جاتے. یہ صدیق اکبر قربانی. حضرت ابوبکر صدیق کو گھر اٹھا کے لایا گیا. صدیق اکبر نے جب گھر آئے بے ہوش ہے, ہوش میں آیا تو دیکھا ادھر ابو بیٹھے اور ادھر امی بیٹھی, اور امی نے یوں ہاتھ میں اس وقت کے دودھ کا پیالہ لیا, بیٹے دودھ پی لے. آنکھ کھولی تو کہا امی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. کہا بیٹا جس بندے کے ساتھ ملنے پر یہ حال ہوا تو اس کا پوچھ رہا ہے, لیکن ماں ہے نا. میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتہ, دودھ پی لے. کہا امی پوچھ کے آؤں. کہا کس سے پوچھوں؟ کہا امی فلاں عورت سے پوچھ کے آؤں. ماں برتا کر کے وہاں گئی, اس خاتون سے پوچھا, مسلمان تھی ان دنوں میں. صدیق اکبر کی والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس نے نہیں بتایا. کہا مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا معلوم, جا خود دیکھ لے. یعنی وہ حضور کا راز بتانا نہیں چاہتی تھی. تو ماں کو ابو بکر نے کہا مجھے اس عورت کے پاس لے جاؤ, وہ بتائے گی, سچ بتائے گی, مجھے تو لے جاؤ. ماں لے گئی تو اس خاتون نے بتایا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے اور دار ارقم میں. تو کہا اماں اس وقت تک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا جب تک حضور پاک کی زیارت نہیں کر لوں. زیارت کی, وہاں ماں لے گئی, پھر جا کر کہا امی اب کچھ پلا نہ پلا برابر ہو گیا. یہ کام ہے جان کی قربانی میں. جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہیں نا, آپ میں کتنے بندے ہیں جو گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کا سفر ہوا ہے سعودیہ, جو گئے ہیں. جزاک اللہ. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ سمجھو گے. یہ بن داؤد تو آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں داخل ہوتے وقت. بن داؤد بہت مشہور جگہ ہے, باب ملک الفہد کے ساتھ ہے حرم مکی میں. اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے 2 مارکیٹس ٹھہری ہیں, ان کے درمیان سیڑھی جا رہی ہے, پیچھے جبل عمر ہے. یہ جگہ ہے نا, یہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے. آج بھی اس مسجد کا نام مسجد ابو بکر ہے. ابو بکر یہاں ہوتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں تلاوت کر رہے تھے. حرم کعبہ میں آپ یہیں سے جائیں, پہلے سفید پتھروں والا صحن کراس کریں, پھر برآمدہ آئے باب ملک فہد کا, پھر برآمدے کے بعد آگے سیڑھیاں اتریں, پھر وہاں سے جاتے ہوئے دوسرا برآمدہ آئے, اس سے نیچے اترے, پھر مطاف ہے. اچھا بھلا سفر ہے. آج جب پہاڑیاں کٹ چکی ہیں, راستہ بالکل صاف ہے, تو کم از کم ہمیں بھی 5 سے 4 منٹ لگ جاتے ہیں وہاں سے وہاں تک پیدل آتے ہوئے. اس زمانے میں تو پہاڑیاں ہوتی تھیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جس جگہ طواف ہوتا ہے, مطاف میں. حضرت صدیق اکبر اپنے گھر میں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آواز آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی جھگڑ رہا ہے. ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نیند میں ہے اور رسول اللہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. عقبہ بن ابی معیط بڑا کافر ظالم تھا, جس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا. اس نے آ کر اونٹ کو ذبح کیا تھا, تو اس کا بھرا ہوا اوجھر اٹھا کر نہ حضور کے سر پہ رکھ دیا کہ سجدے سر نہ اٹھا سکے, اور اس پر لڑائی جھگڑا پڑ گیا, شور شرابہ ہو گیا. تو اس بندے نے حضور پاک علیہ السلام کی گلے میں رسہ یعنی پٹکا ڈال کے نا, اس زمانے کا جو اس کا کپڑا تھا, یہ گھسیٹ رہا ہے. اس شور شرابے میں ابو بکر کی آنکھ کھولی اور دیوانہ وار دوڑ کے گئے, تو دیکھا کہ سارے مکہ کے اوباش ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس پیسے والے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ بابا بہت بڑا طاقتور ہے. تو صدیق اکبر گئے اور اس کے ہاتھ میں یوں ہاتھ ڈالا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھڑا کر کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور بے ایمان پیسے کی بلبوتے پہ اس سے لڑتے ہیں جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اس سے لڑتے. تو اس غصے میں وہ ابو بکر کو پہچان نہ سکا کہ یہ نوجوان لڑکا کون سا ہے, کہاں سے آیا. تو اس لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا جی بنو تمیم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے. تو حضور کو چھوڑ کے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ رکھ کے ابو بکر صدیق پر پڑ گیا. آپ مجھے بتائیں صدیق نے کیسے جان جوکھوں میں ڈالی. اس طرح حضور کا دفاع کیا ایک موقع پہ. صدیق اکبر نے کبھی اپنی جان کا خیال نہیں کیا, رسول اللہ کی ذات کا خیال کیا. سبحان اللہ. ایک تیسرا واقعہ اس پر میں مزید دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جان کا تحفظ حضور پاک کا کیا ہے, اپنا نہیں کیا. اس پر اللہ کا قرآن ہے. ایک وقت آیا جب اللہ کے رسول کے سر کی قیمت لگی ہے 100 اونٹ. تو ابو بکر صدیق حضرت رسول اللہ کو ساتھ لے کر ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کے سفر پہ جاؤ نا, طریق الہجرت, جن راستوں پہ حضرت ابو بکر حضور کو لے کر گئے ہیں, میں نے طریق الہجرت دیکھے ہیں, مختلف مقامات سے جا کر دیکھے ہیں.
حیران ہوتا ہے بندہ کہ ابو بکر کا دماغ دیکھیں. حضور علیہ السلام نے جانا مدینہ ہے, مکہ سے مدینہ والے راستے پہ ابو بکر نہیں لے گئے, یمن کے راستے پہ لے گئے. جدہ سے پہلے بریمان کے قریب کی ایک پل آتی ہے, یہ جدہ کا پل ہے, اس جگہ سے صدیق اکبر گھوم کر آئے ہیں مدینہ کی طرف. یہ تو یمن کا راستہ تھا. یہ غار ثور جو ہے یہ یمن کے راستے میں ہے, مدینہ کے راستے میں نہیں ہے, مکہ مکرمہ میں. تو صدیق ادھر کیوں لے گئے؟ تاکہ دشمن کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں یا کسی اور طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ جا کر قیام کیا اور ادھر سے لے کر گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر پر بھی 100 اونٹ کا انعام لگا جو حضور کو لے کر گیا ہے. غار ثور میں جب پہنچے ہیں نا یہ دونوں, صدیق اکبر نے کندھوں پہ اللہ کے رسول کو اٹھایا تھا, اور ادھر جا کر صدیق اکبر نے جب حفاظت میں حضور پاک کو بٹھایا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ کافر آ گئے اور وہ غار میں یوں ٹھہرے تھے, ہم اوپر سے ان کے قدم دیکھ رہے ہیں. وہ نیچے ہو کر دیکھتے تو انہیں ہم بھی نظر آتے. اسی موقع پہ ابو بکر صدیق کے چہرے پر حضور نے پریشانی دیکھی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر, غم اپنا خوف ہوتا ہے, دوسرے کا غم ہوتا ہے. لا تخف نہیں فرمایا کہ تو اپنے لیے کیوں ڈرتا ہے. لا تحزن, ابو بکر میری فکر نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ بھی ہوگا, تیرے ساتھ بھی ہوگا. لا تحزن کا جملہ صدیق کے اخلاص پر دلالت کر رہا ہے. لا تحزن, کیوں میرا غم کر رہا ہے؟ مجھے یہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صرف میں بچوں گا. ان اللہ معنا, جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی تیرے ساتھ بھی ہوگی. سبحان اللہ. قرآن کریم کے اس مقام سے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھیں نا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر چلے تھے تو انہوں نے کہا انا لمدرکون, اب تو آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, مر گئے. انہوں نے فرمایا ان ربی معی سیہدین, میرے اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ فرما رہے, اور حضور ابو بکر کی دلداری کے لیے کیا فرما رہے؟ ان اللہ معی نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یعنی حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا. تو مجھے بتائیں صدیق نے اپنی جان کو کیسے پیش کیا؟ اور کبھی یوں نہیں ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی عزت حضور پاک کی وجہ سے بڑھائی اور حضور کی کم ہونے دی. جی نہیں, بلکہ ابو بکر نے کسی موقع پر محسوس کیا نا کہ میری عزت بڑھ رہی ہے اور حضور پاک کا معاملہ لوگ نہیں دیکھ رہے, تو صدیق نے اپنی عزت کو وہاں ہٹایا, حضور کی عزت کو سب سے اوپر رکھا. سبحان اللہ. میں اس پر دلیل دے رہا ہوں. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. مسجد قباء جائیے. مسجد قباء کے ساتھ ایک محلہ ہے, اس محلے کا نام ہے دار کلثوم ابن حدم. کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں حضور قباء میں رکے تھے. 14 دن اللہ کے رسول کی قباء کا قیام ہے. جس کمرے میں رسول اللہ رکے ہیں نا, وہ کمرہ آج بھی وہی 1400 سال کی حالت میں دار کلثوم ابن حدم میں موجود ہے. سبحان اللہ. یہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں بنتا مسجد قباء سے, بالکل قریب میں. آج کل میوزیم ہے وہاں اور اس کمرے کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اگر آپ کے تعلقات وہاں جنگل کا محکمہ ہے نا, جنگلات کا محکمۃ الغابہ, ان کے ساتھ ہو تو بندہ اندر جا سکتے ہیں. میں الحمدللہ 2 بار گیا ہوں, میں نے اس کمرے کی زیارت کی ہے. کلثوم ابن حدم حضور پاک کے میزبان تھے. انہی نے حضور پاک کو آفر کی تھی کہ میری زمین جس پر میری کھجوریں سوکھتی ہیں نا, آپ یہاں مسجد بنائے. تو مسجد قباء کلثوم ابن حدم کے کھجور چھوکنے والی زمین پر ہے, کھجوریں سوکھتی تھی وہاں پر ان کی. ان کے گھر میں حضور علیہ السلام رہے ہیں 14 دن. اس کے ساتھ ایک جگہ ہے اس کمرے کے ساتھ, اسے کہتے ہیں مقام تظلیل. تظلیل کا معنی ہوتا ہے سائے کی جگہ. کوئی شخص رومال کسی کے پاس ہو تو مجھے دکھائے گا. یہ بھی تمہارے جو کہاں ہے کل کوئی نہیں, میرے بندے کو لے. اب میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں, توجہ رکھنا. ادھر حضور پاک کو لوگ ملنے آئے تو مدینہ کے لوگ حضور پاک کی شکل مبارک کو زیادہ پہچان نہیں رکھتے تھے کہ حضور پہلی بار تشریف لا رہے تھے اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کے بعد اس لیے میں نے کہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہجرت سے پہلے 2 بار مدینہ منورہ آ چکے ہیں. ہجرت سے پہلے 2 بار مدینہ منورہ حضور پاک کب آئے تھے؟ کوئی ساتھی 2 باتیں بتائے گا؟ کوئی ساتھی بتائے مجھے. میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا, احساس دلا رہا ہوں کہ سیرت کا ہمارا مطالعہ کتنا ہے.
ہجرت سے پہلے حضور 2 بار مدینہ آئے ہیں، کوئی ایک بار بتا دے، کوئی ساتھی بتائے، مجھے خوشی ہوگی۔ تجارت کے لیے مدینہ نہیں تھے، شام تھے۔ عمرہ مدینہ میں ہوتا نہیں ہے، عمرہ تو مکہ مکرمہ میں۔ بولیے بولیے، جزاک اللہ، کوئی اور دوست بولے۔ جزاک اللہ، ایک تو یہ سفر ہو گیا، کیا جواب ہے۔ اپنی امی کے ساتھ آئے تھے، حضرت عبداللہ اپنے والد کی قبر پہ، عمر 6 سال تھی، تو حضور پاک آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ایک سفر ہو گیا، ایک اس نے ہمت کی ہے۔ کوئی اور بتائے۔ معراج کے وقت آئے ہیں، جبرائیل امین نے یہاں حضور پاک کو 2 رکعت نماز پڑھوائی ہے کہ یہ آپ کا دارالہجرت ہوگا۔ معراج پر جاتے ہوئے جب مسجد اقصیٰ گئے تھے نا، جس جگہ سے حضور علیہ السلام گزرے ہیں، اس میں حضرت رسول اللہ کو ایک جگہ اتار، یہاں نفل پڑھیں، یہاں پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب پڑھیں، جب وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے پوری ترتیبیں، تو اس وقت آئے تھے۔ یہ تیسری بار حضور علیہ السلام آئے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ شکل مبارک سے جانتے نہیں تھے، تو وہ اللہ کے رسول کو ملنے جو آئے نا، تو صدیق اکبر پہلے ٹھہرے ہوتے، تو پہلے حضرت ابوبکر کو ملتے کہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ جب دوسرے سے چوتھے بندے نے آ کر پہلے ابوبکر کو ہاتھ دیا نا، تو صدیق اکبر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ حضور کی موجودگی میں میری عزتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو صدیق اکبر کے کندھے پہ اس وقت یہ رومال تھا، رومال یا چادر جو اس زمانے کی تھی، وہ اتاری ابوبکر نے، یوں کھولی اور رسول اللہ پر یوں سایہ کر دیا، دھوپ سے بچاؤ کے، تاکہ پتہ چلے ابوبکر غلام ہے اور آقا یہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح رسول اللہ پر تن من دھن نچھاور کرنے والے بندے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی قربانی پہ آتے، جان تو اس نے لگائی، خود جان جوکھوں میں ڈالی، مال کتنا لگایا۔ میں بتا چکا ہوں کہ 6 ریشم کی دکانیں تھیں، 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1، 1 سے ختم ہو گئی ہیں۔ صدیق نے مال بڑھایا نہیں ہے، دین پر لگایا ہے۔ ہجرت کی رات جب جا رہے تھے نا، تو صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو بٹھایا، بیٹیوں کو، بیٹوں کو بٹھایا، بیوی کو بٹھایا، کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب میں ہجرت کروں گا تو نہ جا۔ تو میں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں کیوں نہ جاؤں، لوگ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تجھے اچھا ساتھی سفر کا دے گا۔ کہ میں اندر سے سمجھ گیا ہوں حضور کے ساتھ اللہ مجھے بھیجیں گے۔ اپنی بیوی کا یہ بیٹا ہے عبداللہ، یہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کما کر آپ کے پاس پیسے مال دولت لائے گا، اپنی اولاد پہ لگانا، گھر میں جتنی سیونگ ہے میں نے ساتھ لے کر جانا ہے، مجھے اپنے حبیب پہ خرچ کرنا ہوگا۔ گھر میں کچھ نہیں رکھا تھا ابوبکر نے ہجرت کے وقت، کچھ نہیں رکھا تھا، سب کچھ لے کر گئے، اور بیٹے کا ہمت کرنا اور انہیں کما کے دینا، میں جا رہا ہوں۔ جو کچھ تھا نا صدیق نے گھر میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے صدیق ساتھ لے گئے۔ یہاں اتنے عنوانات کھل جاتے ہیں نا کہ کون سے عنوان کو بندہ پکڑے اور کون کو بیان کرے۔ صدیق اکبر کے گھر میں سب کو پتا تھا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں۔ صدیق کے گھر میں نہ چھوٹا بولا نہ بڑا بولا۔ ابو جہل اپنی پولیس لے کر آیا ابوبکر کے دروازے پر، اور حضرت اسما نکلی رضی اللہ عنہ، ابوبکر کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ سے عمر میں 27 سال بڑی ہیں حضرت اسما، یہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت چھوٹی تھی نا، بچی تھی، تو ابو جہل نے پہلے تو پیار سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ابو کہاں ہیں۔ جب بچی نے نہیں اگلا نا تو وہ بغیرتی پہ اتر آیا، تو اس نے تھپڑ دے مارا ان کے چہرے پر، یہ نہیں بولی۔ کیوں؟ یہ جواب اسے دے نہیں رہی تھی۔ کون سے جواب دیتی تھی؟ تیرا ابو کہاں ہے، تیرا ابو یوں پوچھ رہا، آخر میں پوچھا ابو کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا تھا وہاں گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں جانا تھا؟ تو یہ کہتے جہاں چلے گئے ہیں وہاں جانا تھا۔ بتایا نہیں ہے اس بچی نے کہ میرا ابو کہاں گیا۔ یہ رازداری ہے اس خاندان کی۔ سبحان دادا جو تھا نا اس وقت صدیق کے ابو، یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہیں پوتی حضرت اسما کو کہا کہ سب کچھ لے گیا ہوگا باپ تمہارا، تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا۔ اب اسما رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ابو لے تو سب کچھ گئے،
دادا جان نابینا بیٹھے ہیں, ان کو کچھ چاہیے ہوگا تو ہم دیں گے, ہمارے بھائی ہیں, سب کچھ ہے. انہیں اب میں کہہ دوں کہ کچھ نہیں ہے گھر میں, تو دادا نابینا پہلے ہے, رونا اس نے شروع کر دینا, تو پریشان ہو جائے گا. تو انہوں نے اس زمانے کے جو سکے ہوتے تھے نا, وہ پتھروں کی شکل کے ہوتے تھے, اور پتھر بھی ایسے کوئی نوکیلے, کوئی سیدھے, کوئی ٹیڑھے, کوئی اوپر نشانیاں لگی ہوتی تھی. تو انہیں بہت سے وہ نوکیلے پتھر شتر اکٹھے کیے, اوپر کپڑا شپڑا رکھا, اور دادے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے رکھوایا. انہوں نے کہا ہاں بڑا مال پڑا ہوا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوڑ آپ تو ہنس گئے ہیں نا, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ صدیق اکبر کی بیٹی کی اخلاص کی بات ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا کہ. اور اگلا جملہ کہتا ہوں, ابو بکر کے غلام کو بھی پتا تھا جس کا نام عامر بن فہیرہ ہے, اور بیٹے ابو بکر کو بھی پتا تھا کہ غار ثور میں ہے میرا ابو اور رسول اللہ. آپ کو پتہ کیسے پتا تھا؟ صدیق ایسے نہیں گئے, پری پلان گئے تھے. ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو کہا تھا اور اپنے بیٹے کو کہا تھا, تم دونوں نے ہمارے پاس غار ثور میں آنا ہے, ہم وہاں جا رہے ہیں. کیا آنا ہے کرنے کے لیے؟ اسے کہا تھا ابو بکر نے اپنے بیٹے کو, تو خبریں لائے گا روزانہ کی, آج مکہ میں حالات کیسے چل رہے ہیں, تاکہ ماحول سازگار ملے اور ہم رات کو سفر کریں, چاہے ہمیں 10 راتیں گزارنی پڑے وہاں. کہا جی ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اور پیچھے غلام کو کیا کہا کہ تو بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے گا, اور جیسے عبداللہ آ رہا ہوگا نا, اس کے پیچھے آئے گا, تاکہ اس کے پاؤں کے نشانات بھی بکریوں کے چلنے سے مٹ جائیں, اور ہمیں جاتے ہوئے دودھ بھی دیتے جانا. یہ صدیق اکبر کا پلان ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنیے. 200 اونٹ رسول اللہ اور ابو بکر کے سر پہ لگ چکے ہیں, 100 وہاں 100 وہاں. اس وقت کا ایک اونٹ اتنا کارآمد تھا جیسے آج کے دور کی ایک لینڈ کروزر. جہاں چڑھا جاؤ, جہاں اتارو, جہاں جاؤ آؤ جاؤ. یہ ایک اونٹ اتنی قیمت رکھتا تھا اس وقت, اور 100 لینڈ کروزر گویا کہ ایک کے سر پہ انعام ہے, اور 200 لینڈ کروزر مل سکتی ہیں. اور صدیق کا راز صدیق کے غلام کو پتہ ہے. صدیق کا غلام نہیں بکا, وہ بکا نہیں ہے, وہ اس مال کے لالچ میں نہیں آیا. مجھے بتائیں, جس ابو بکر نے اپنے غلام کی تربیت یہ کی ہو کہ وہ ایک پاؤں کی ٹھوکر پہ 200 اونٹوں کو اڑا دے, اس ابو بکر کے ایمان کی برکت کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی پوچھ کر دکھائیں گے ہمارا آقا کہاں ہے. صدیق نے اپنا مال ایسا لگایا. اور جب مدینہ منورہ پہنچے, آپ علیہ السلام کو جگہ پسند آئی ہے مسجد نبوی کی. جو لوگ مسجد نبوی نماز پڑھ کے آئے ہیں نا, خوش قسمت ہیں. تم اس جگہ نماز پڑھ کے آئے ہو جس جگہ مسجد بنانے کے لیے حضور نے اس جگہ کو پسند کیا تھا. تو آپ علیہ السلام کو یہ جگہ پسند ہے کہ یہاں اپنی مسجد بنائی جائے. وہ بھی اللہ کے حکم اور اشارے سے پسند آئی. ہاں بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ 2 بچوں کی, اور دونوں کا والد فوت ہو چکا ہے, دونوں یتیم ہیں, سہل اور سہیل. بلایا گیا, چاچو ان کے بڑے ہیں اس مال کے. انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی فوت ہو گیا, بھتیجوں کی ہے, لیکن ذمہ دار تو ہم ہیں. کہا جی مجھے مسجد کے لیے پسند آئی ہے. کہ یا رسول اللہ لے لیجیے. کہا اس کی قیمت؟ کہا کیا بات فرماتے ہیں, کیا قیمت؟ ہمارا مال دین پر لگ جائے گا, ہمارے لیے سعادت, آپ کی مسجد بن رہی ہے. آپ نے فرمایا جی نہیں قیمت. وہ بڑی محنت کرتے, حضور نے فرمایا نہیں ہم اس کی قیمت دیں گے. صراف بلواؤ, قیمت لگانے والا بلوایا گیا. اس نے جگہ کی قیمت طے کی, کہ ابو بکر پیسے دے. صدیق اکبر کے مال کو حضور نے اپنا مال سمجھا تھا تو فرمایا تھا ہم دیں گے. تو صدیق نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کر کے وہاں مسجد بنوائی ہے. حدیث پاک میں نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھر کی ایک اینٹ لگائے اللہ جنت میں پورا گھر دے گا. تو صدیق نے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے, اسے کچھ نہیں ملے گا. آج مسجد نبوی جائے نا, اللہ شاہ فہد کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے. بہت بڑی توسیع کی ہے اس بندے نے مسجد نبوی میں. دنیا کی بڑی بڑی مساجد میں اتنی زیادہ جہاں گاڑیاں ٹھہرتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں, کار پارکنگ, اس کی جگہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مسجد نبوی کے نیچے اس نے کار پارکنگ رکھی ہے. میرے اندازے کے مطابق کم از کم 2 سے 4 ہزار گاڑیاں ایک وقت پہ وہاں پارک ہو سکتی ہیں. 2 منزلہ ہے, 2 منزلہ پارک ہے. یہ اتنی بڑی مسجد نبوی حضور کے دور میں تو نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا شہر مدینہ تھا نا, شافعات نے کوشش کی ہے کہ حضور کے دور کے مدینے کے شہر کو بالکل مسجد نبوی کے اندر اندر لے آؤ.
تو اس ٹائم کسی نے پورا مدینہ دیکھنا ہو نا جو حضور کے دور کا تھا، وہ مسجد نبوی کی دیوار کے اندر آ چکا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مسجد بن گئی ہے، حرم مکی سے درجے میں تو چھوٹی ہے مسجد نبوی، لیکن رقبے میں حرم مکی سے بھی بڑھ کے اتنی بڑی مکی مدنی مسجد۔ یہ مسجد صدیق اکبر نے چھوٹی سی بنیاد رکھی ہے، جب تک بڑھتی جائے گی ابو بکر کا کھاتا نامہ اعمال کا کھلا رہے گا۔ یہ صدیق اکبر نے یوں مال لگایا، تو صدیق نے جان بھی لگائی، مال بھی لگائی۔ آخری چیز ہوتی ہے اولاد۔ صدیق نے اولاد بھی رسول اللہ پر لگائی ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر بڑی بیٹی حضرت زبیر کو دی ہے، جو حضور کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ زبیر ابن العوام کو اسما دی ہے، اور سید اسما رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے خاوند انتہائی غریب تھے، انتہائی غریب تھے، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، میں اس گھوڑے کا گھاس کاٹ کے بھی لاتی اور مشکیزیں اٹھا کے بھی لاتی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتی، سر پہ اٹھا کے لاتی، میرے ہاتھوں میں گڑھے پڑ جاتے تھے، گھڑے پڑ جاتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں کبھی نہ کہہ سکی اپنے ابو سے کہ مجھے کوئی غلام دے دے۔ کہ ایک بار آقا انعامدار نے جاتے ہوئے میری حالت ایک جگہ سے واپسی پر دیکھی، کہتی ہے میری ہاتھوں میں گڑھے پڑ چکے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو فرما کر مجھے ایک غلام عطا کیا کہ جو آپ کا کام کرے گا گھر کا۔ کہ پھر مجھے ایسا سکون ملا جیسے موت سے زندگی مل گئی۔ صدیق بیٹی کو نہیں دے سکتا تھا، حضور نے کیوں دلایا؟ صدیق نے پیسہ گھر کے لیے رکھا ہی نہیں تھا، وہ رکھا ہی حضور کی ذات کے لیے تھا۔ اندازہ لگائیں، اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنی اولاد کو دین پر لگایا۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ابو بکر نے حضرت رسول اللہ کو دیا ہے۔ اور صدیق کا اخلاص دیکھیں، دنیا کی ہر خاتون کا نکاح اس کے باپ کی مرضی سے ہوتا ہے، مسجد میں ہوا، گھر میں ہوا، علاقے میں ہوا۔ حضرت عائشہ کا نکاح کہاں ہوا ہے؟ زمین پر کسی جگہ نہیں ہوا، 7 آسمانوں میں کسی جگہ نہیں ہوا، جنت میں کسی جگہ نہیں ہوا، عرش معلی پر ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں جان رضی اللہ عنہ عائشہ کو رسول اللہ نے شادی کے بعد فرمایا عائشہ تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہ جی پوچھو، بتائیے۔ فرمایا جبرائیل ایک دن میرے پاس آئے اور ایک چیز ایسے چھپائی ہوئی تھی، تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس غلاف کو کھولا تو اندر آپ کی تصویر تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ صرف تصویر نہیں ہے، یہ آپ کا گویا شادی کارڈ ہے جو اللہ نے عرش پہ آپ کا ان کے ساتھ نکاح فرما دیا، اور یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی بیوی ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اس طرح اللہ نے قبول کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مانگا تھا نا کہ میرے مولا مجھے خاص کرم عطا فرما، تو خاص کرم ایسا ملا ہے کہ اس کرم میں حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم سمیت کوئی صحابی اس شان میں برابر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ صدیق اکبر کی 4 نسلیں صحابی ہیں، مسلمان نہیں کہہ رہا، صرف صحابی ہیں۔ ابو بکر کے والد صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، ابو بکر صحابی ہیں۔ صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر صحابی ہے، اور صدیق کا پوتا ہی صحابی ہے، اور صدیق کی بیٹی کا بیٹا بھی صحابی ہے، عبداللہ بن زبیر، حضرت اسما کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نواسہ اور پوتا بھی ابو بکر کا صحابی، جس کی 4 نسلیں پیغمبر کے صحابی رہے ہوں، یہ کم انعام ہے۔ ایسا بندہ صحابہ اور اہل بیت میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا جس کی 4 نسلیں باپ دادے سمیت ابو بکر پر ایمان لا رہے، حضور پاک پر ایمان لا رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ اتنے بڑے رتبے کا حامل اور اتنے بڑے درجے پر فائز شخص ہے۔ نو 9:45 ہو گئے، میں نے تو سمجھا 10 منٹ بات ہوئی ہوگی، تو مجھے تھوڑی بریکوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ میں دوسرے عنوان پہ آتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو پیغمبر کا فیملی ممبر ہے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی ہے، چچا کا بیٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ کا بیٹا ہے۔ ان کی والدہ مکرمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، حضور کی چاچی بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 5 یا 4 2 روایتیں ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ بیٹے ہیں ابو طالب کے، جن کا اصل نام عبد مناف ہے۔ بڑا بیٹا ابو طالب کا طالب ہے، دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے کا نام جعفر ہے، چوتھے کا نام علی ہے، اور ایک عبداللہ آتا ہے لیکن وہ روایات سے ثابت نہیں، تو 4 اولادیں یہ نام آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چھوٹے بھی ہیں اور اپنے والد کے چہیتے بھی ہیں۔ فائنانشلی طور پہ، معاشی طور پہ حضرت ابو طالب اتنے مضبوط بندے نہیں تھے پیسے کے لحاظ سے، تو حضرت جعفر کو حضرت حمزہ حضور کے چاچا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کہ یہ جانے اور اس کا خرچ جائے۔ حضرت عقیل کو حضرت عباس حضور کے چاچا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، بھائی سے لیا ہوا تھا کہ یہ جانے اور اس کا خرچ میں جانوں۔ اور حضرت علی کو حضور پاک علیہ السلام نے لیا ہوا تھا کہ گویا علی میرا بیٹا ہے، میں جانوں اور یہ جانے۔ تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے اور بڑھے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور کے گھر میں ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ، مقام، مرتبہ کہ اس دھرتی پر بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایمان لانے میں بچوں کے اندر پہل حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بچپنا، لڑکپن، جوانی یہ حضور پاک علیہ السلام کے سائے میں گزری ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں حضور پاک کی وہ تربیت پائی ہے کہ حضور ان پر اتنا زیادہ اعتماد فرماتے تھے کہ ایسا کسی اور گھر پہ نہیں تھا۔ جس رات ہجرت ہو رہی تھی تو حضرت علی کو حضور نے بلوایا تھا نا، کہاں سلانے کے لیے؟ اپنے، اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اپنے بستر پہ سلانے کے لیے۔ یہ مذاق نہیں ہے، کسی کے بستر پہ سو جانا جس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہو، یہ دل گردے کی بات ہے۔ کوئی اسے سمجھ کے ہمیں مار دے، نہیں، حضرت علی کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں ہے حضور کے بستر پہ سوئے ہیں کہ لوگوں کی امانتوں کا حوالہ کرنا ہے آپ نے۔ اور کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں اور یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح اٹھنا، امانتیں حوالے کرنا، ایک ایک کو جب تک امانت نہ ہو جائے یہیں رہنا، امانتیں دے دینا اور میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آنا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بحکم خدا ہجرت کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا میں بنا ہوں، آپ نے میرے ذمہ لگایا، اور آپ تو اللہ کی امانت ہیں، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ کہ جی بحکم خدا ابو بکر صدیق کریں گے۔ حضرت علی کا اللہ کے رسول نے 14 دن تک قباء میں بیٹھ کے انتظار کیا، مدینہ داخل نہیں ہوئے۔ 14 دن بعد حضرت علی مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے، حضور نے ساتھ لے کر اسی دن مدینہ داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ قباء میں 14 دن حضرت کلثوم ابن حدم کے گھر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو امین بنا کر حضور گئے تھے۔ اچھا، یہ جو امانتیں تھیں یہ حضور کے گھر میں ان کفار نے رکھوائی ہوئی تھیں جن کے بیٹے حضور پاک کے قتل کے در پہ ہو کر گھیرا مارے بیٹھے، ان کے باپ داداؤں نے حضور کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ امانتیں کیا تھیں؟ جو دنیا کہتی ہے حضور کے گھر میں امانت تھی اور کافروں رکھوائی ہوئی تھی، وہ امانتیں کیا تھیں؟ میں نے اپنے اسلامک کتابوں میں اس پر کوئی تفصیل نہیں پڑھی کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں، بس امانتیں تھیں، اتنی آتی ہیں۔ میرے استاد ہیں حضرت مولانا عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت گزار رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا ایک جج سے مکالمہ ہوا، وہ برٹش لا پڑھا ہوا تھا، برطانیہ سے اس زمانے میں پڑھ کے آیا، تو اس سے گفتگو میں ہمارا تبادلہ خیال ہوا نا کہ اسلامک لا یہ کہتا ہے، برٹش لا یہ کہتا ہے۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ یار آپ نے کوئی اپنی تعلیم میں پڑھا ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ نے کن امانتوں کی دیانت داری اور حفاظت کی تھی؟ تو اس نے کہا جی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے جن کا وزن 26.5 من کے لگ بھگ تھا۔
جو حضور کے گھر میں کفار نے رکھوایا ہوا تھا۔ علی المرتضیٰ کی دیانتداری پہ بندہ قربان جائے کہ جس نے جو کی ایک روٹی کھائی ہوئی ہے اور ان منو در من سونے کی حفاظت کر رہا ہے اور 1 انچ بھی چیز اٹھا کر نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ ایک جو کی روٹی کھا کر وہ بندہ اس کا امانت داری کر رہا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا امین ہونا کا درجہ کتنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب آئے تھے نا تو حضور پاک نے مدینہ میں عقد مواخات کیا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا عقد مواخات، وہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت 54 بنیادوں پر عقد مواخات ہوا۔ 54 وہ صحابی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدنی بھائی اور مکی بھائی کو ایک ایک کیا تھا کہ یہ مہاجر ہے، ہجرت کر کے آیا ہے، اپنا مال و دولت چھوڑ کے آیا ہے۔ اخرجوا من دیارہم باموالہم، یہ اپنے مال و دولت اور اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مدینہ والوں، تم نے مجھے اکیلا قبول نہیں کیا، مجھے اپنے مہاجرین کے ساتھ قبول کر رہے ہو، اپنے کاروبار میں اپنے دوست کو شریک کر لو، اپنے خاندان میں شریک کر لو، فیملی میں شریک کر لو، یعنی یوں کر کے عقد مواخات بنائی کہ آپ بھائی بھائی ہیں۔ تو مکی صحابی اور مدنی صحابی، جو مدنی صحابی کے پاس مال تھا اس نے آدھا اسے دیا، جو دولت تھی آدھی دی، جو جائیداد تھی وہ، یوں کر کے عقد مواخات ہوئی بھائی بھائی۔ 55 بندے مدینہ منورہ پہنچے ہیں مکہ معظمہ سے پہلی ہجرت میں، 54 کی تو ہو گئی، ایک ہی بندہ رہ گیا تھا عقد مواخات میں جس کا نام تھا علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا تھا میں نے تجھے جان بوجھ کے رکھا ہے، عقد مواخات میں تو اور میں کسی اور سے کیا عقد کریں، اگرچہ ہم دونوں مہاجر ہیں لیکن تو اور میں عقد مواخات کر کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں، تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کا عقد مواخات اللہ کے رسول سے ہوا ہے مدینہ طیبہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا دی تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کا بڑا محبت کا تعلق ہے۔ خیبر کی جنگ پر حضرت علی حضور کے ساتھ گئے تھے۔ یہ خیبر مدینہ منورہ سے اس وقت 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آنا جانا آپ کو بڑی آسانی سے راستہ ہے، تبوک روڈ پہ آپ آ جا سکتے ہیں۔ میں گیا ہوں خیبر، میں نے دیکھا ہے خیبر قدیم بھی ہے، خیبر جدید بھی ہے۔ کئی دن لگے اللہ کے رسول کو اس جگہ کی فتح کرنے میں، 17 قلعے ہیں، 16 قلعے فتح ہو گئے تھے، آخری قلعہ رہتا تھا جس کا نام قلعہ قموس ہے، قاف سے اور صاد سے قلعہ قموس۔ یہاں مرحب رہتا تھا جو کہتا تھا میں اکیلا 1000 آدمی سے لڑ سکتا ہوں، 1000 بندے سے اکیلا لڑ سکتا ہوں۔ یہ مجھے کہتے ہیں خطابت کے انداز میں گفتگو کریں، خطابت کے انداز میں ہو تو پھر آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں لیکچر کے انداز ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھ رہے بولیے۔ ہوں میں ڈانٹ گھاتے تو آگے باں پا آ کے سناواں تو فائدہ، تو آپ کہیں گے یار کی سنایا اس بندے نے، توجہ رکھنا۔ خیبر کی جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، تکلیف ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اللہ کے رسول پیار کرتا ہے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے طلب فرمایا تو آنکھوں میں آشوب تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ یہ وہی لعاب ہے جو ابو بکر کی ایڑی پر غار ثور میں لگا تھا، وہاں غار ثور میں اس مشکی کے ڈنک کا اثر گیا، ادھر بیماری گئی، تو حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور مرحب کے مقابلے میں ٹھہرا دیا۔ تو مرحب اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کو ایک چھوٹی عمر کا دیکھ کر نا انہوں نے سمجھا کہ کوئی عام سا نوجوان لائے میرے راضی نامے کے لیے کہ بچے کو ذرا سامنے کیا راضی نامہ کر لے، تو اس نے کہا جی میں راضی نامہ نہیں کرتا، تم بچوں کو لے کر آئے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے نیام سے تلوار نکال کے کہا مرحب بلی کی خواب میں چچڑے، تو نے سمجھا راضی نامے کے لیے آیا ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا
اوے مجھے ماں نے گود میں کہا تھا میرا شیر پیدا ہوا ہے، میں حیدر ہوں، تو میرے ساتھ آنکھوں سے آ کے چار کر میں دیکھوں تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو مرحب نے جوش میں آ کے حضرت علی پہ وار کیا تو نے ڈھال پہ روکا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ اپنے پیچھے نوکر سے ایک تلوار اور لے آؤ، یہ بہت بڑی بے عزتی ہے کہ ہتھیار ٹوٹ جائے اور دوسرا لے جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لے آ، ہمیں رسول اللہ نے ہتھوں پر وار کرتے نہیں سکھایا۔ تو یہ پھر لے کر آیا، تو اس کے بعد بھی اس کا وار کاری نہ ہوا نا، تو حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی بندے کو مہلت نہیں دیتی جتنی تو سمجھا ہے۔ تو نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا نا، تو اس کے سر سے لے کر نیچے 2 لخت کر کے رکھ دیا اس مرحب کو۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس وار پہ قلعہ قاموس فتح ہوا ہے۔ میں نے وہ قلعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی وہ بالکل تباہ و برباد شکل میں ہے لیکن موجود ہے قلعہ قاموس وہاں خیبر قدیم میں۔ تو آپ جائیں نا، آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ کی بہادری کی وہ فضائیں بھی داستانیں سنائیں گے، ایک عظیم جگہ۔ تو یہ رسول اللہ کے آنے جانے کے سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھی رہے۔ اللہ کے رسول کی آخری جنگ ہے جنگ تبوک، جو رسول اللہ کے 62 سال کے بڑھاپے میں لڑی گئی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں یہ ترتیب ہوتی تھی، کسی نہ کسی صحابی کو پیچھے اپنا نائب بنا جاتے، اس جنگ میں تو، اس جنگ میں تو۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہوتے تھے، کبھی وہ نائب بندے کبھی اور۔ تبوک پہ جاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا علی المرتضیٰ آپ میری جگہ نمازیں پڑھانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، لیکن خوشی سے یا پریشانی سے آنکھوں میں آنسو آئے۔ علی آپ روتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو حکم سر آنکھوں پہ میں نمازیں یہاں پڑھاؤں گا، پیچھے رہوں گا، آپ واپس آئیں گے خود آپ مصلی سنبھالیں گے، لیکن میں بہادر آدمی ہوں، تلوار میری ہے، آپ نے مجھے ذوالفقار دی ہے، سارے جہاد پہ جائیں گے اور میں معذورین اور عورتوں اور بچوں میں رہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی پریشان نہ ہو، راضی ہو جا، اللہ نے تجھے اور مجھے ایسا رتبہ دیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دیا۔ آپ علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں جنت میں اپنے گھر کے سامنے تیرا بنا ہوا بنگلہ دیکھ کر آیا ہوں۔ یعنی اتنی جنت الاٹ ہو چکی ہے حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ کہ وہاں گھر بن چکا ہے۔ اور یہی سیدنا علی المرتضیٰ دنیا سے نفرت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تو اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑ لیتے۔ ان کے غلام زرار ابن زمرہ کنانی، یہ کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے غلام تھے، یہ کہتے جب حضرت علی تہجد پہ آتے جامع مسجد کوفہ میں اور اکیلے بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے، داڑھی کو یوں پکڑ لیتے اور دنیا کہتے یا دنیا قد اغررتنی، اور دنیا مجھے دنیا میں ڈالنے کے لیے دھوکے میں ڈالے گی، قد ابتو کے سلاس، میں تو دنیا کو 3 طلاق دے چکا ہوں، زادی قلیل و سفری طویل۔ حضرت علی اللہ کو عرض کرتے میرے مولا میرے اعمال بہت کم ہیں، میرا سفر بہت زیادہ۔ یار یہ علی اعلان کر رہا ہے جس کا جنت پہ گھر بن چکا ہے، اور آج ہم 2 رکعت پڑھ کے پتہ نہیں 30 مار خان اور 32 مار خان بن جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، محبت، مودت، عقیدت، یگانگت کا تعلق رہا ہے۔ 2 عنوان ہو گئے، تیسرا ہے باغ فدق، چوتھا ہے خلافت۔ اللہ اللہ کر کے پورے کر رہا ہوں۔ باغ فدق جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ حضور پاک علیہ السلام جب خیبر سے آئے تھے تو ایک باغ اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کے راستے میں ملا تھا، مال فے اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ کے ملے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا فرماتے؟ سارے کے سارے باغ کی جو فصل آتی اس کو اہل بیت پر تقسیم کرتے۔ اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں بھی شامل ہیں، نبی کی اولاد بھی شامل ہے، سب کو ملتا، غریبوں کو ملتا، باقیوں کو ملتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی فرماتے۔ ایک وقت آیا اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ایسی بات کیا پیش آئی کہ باغ فدق کے مطالبات شروع ہوئے؟
تو جن نے باغ فدق کے لیے حضرت صدیق اکبر کو عرض کیا نا، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی چوتھی اور چہیتی بیٹی اور حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جب رابطہ ہوا کہ ہمیں باغ فدق حضور کی میراث کے لیے چاہیے، کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پیچھے اولادوں میں اکیلی بچی ہوں، ہم 4 بہنیں تھے، میری 3 بہنیں حضور کی زندگی میں رخصت ہو گئیں، اور میرے 3 بھائی تھے، تینوں فوت ہو گئے، تو اب مجھے حضور کی میراث دے دی جائے کہ میں پیغمبر کی اکیلی وارث ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ آپ کو زمین چاہیے تو ابوبکر کی جس زمین پر آپ انگلی رکھیں گے آپ کے نام ہو جائے گی، لیکن فدق چاہیے تو جس والد گرامی کی آپ میراث کی بات فرما رہی ہیں، اسی والد گرامی جو آپ کے والد اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ارشاد ہے لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور جو انبیاء چھوڑ کے جائیں وہ امت پر صدقہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے والد کا فیصلہ ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی، تو میں آپ کے والد مکرم کا فیصلہ توڑ دوں اور آپ کو دے دوں؟ اماں فاطمہ نے فرمایا یہ فیصلہ آپ نے سنا دیا، سر آنکھوں پہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ راضی ہو گئے اس مسئلے پہ۔ یار لوگ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اماں فاطمہ کا حق ابو بکر کھا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر میراث حضور کی ہوتی تو حضور علیہ السلام تو السلام سے تعلق تو بیویوں کا بھی تھا نا، تھا یا نہیں تھا؟ اگر بیٹی کا حصہ بنتا ہے تو بیوی کا نہیں بنتا، اور حضور کی بیویوں میں حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی بھی تو ہے، تو پھر ابو بکر بیٹی کا حق بھی کھا گیا تھا، اسے بھی نہیں دیا۔ یار کیسی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اماں فاطمہ کا حق کھا گیا تھا، تو پھر یہ بھی کہو حضرت عائشہ کا بھی کھا گیا تھا، بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ یہ تو نہیں کہتے، یہ صرف اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2، اماں فاطمہ کو اماں فاطمہ کے والد کا فیصلہ ابو بکر نے بتایا، کیا حضور کا فیصلہ توڑ دینا چاہیے تھا یا برقرار رکھنا چاہیے تھا؟ بولیے۔ تو ابو بکر نے تو حضور کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اماں فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، میں نے کہا سن، غیرت اسلامی سے سننا، یہ بات ہمارے سامنے نہیں کرو کہ اماں فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، یہ جھوٹا الزام ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ اماں فاطمہ ناراض ہو گئی تھی تو یہ اماں فاطمہ کی عزت نہیں توہین ہوگی کہ حضور کا فیصلہ تو ہے تقسیم نہیں ہونا، اور ابو بکر نے حضور کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور اماں ناراض کیوں ہوئی ہیں؟ پھر یہ تو ابو بکر پہ الزام نہیں آتا، اماں فاطمہ پہ تم الزام لگا رہے ہو کہ وہ ناراض ہوئی تھی اپنے والد کے فیصلے پہ۔ اور چاچا حدیث سنانے پہ کوئی ناراض ہوتے؟ تیرا دماغ خراب ہے، بات وہ کر جو بات بننے والی ہے۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تو برقرار رکھنا چاہیے تھا، تو ابو بکر نے رکھ دیا۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کھا گیا، تو میرا سوال ہے حضرت علی المرتضیٰ کا جب دور آیا تو باغ فدق کو پانی نے بہا لیا تھا؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ ہوا میں اڑ گیا تھا؟ جی نہیں۔ زمین نے دھسا لیا تھا؟ جی نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہی باغ اٹھا کر اپنے بیٹوں اور شہزادوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کیوں نہیں دیا؟ لو لو لو، یہ تمہاری ماں کا حصہ ہے۔ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ کیا حضرت علی بھی کھا گئے تھے؟ اگر ابو بکر کھا گیا ہے تو پھر نعوذ باللہ حضرت علی بھی کھا گئے ہیں، اور اگر حضرت علی نہیں کھائے تو ابو بکر کیسے کھا گیا تھا؟ باغ تو موجود تھا۔ چلو تمہاری امی کو نہیں مل سکا، بیٹو تم لو اپنی ماں کا حصہ لو۔ ابو بکر نے بھی تو نہیں دیا، حضرت علی نے بھی تو نہیں دیا۔ اور حضرت علی کے بعد جب امام حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ حکمران رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے خود حضرت معاویہ سے راضی نامہ فرمایا اور حکومت ان کے حوالے کی ہے اور راضی رہے ہیں پوری زندگی۔ تو جب امام حسن بڑے بنے تھے پھر تو یہ اس جگہ کے مالک تھے نا، امیر المؤمنین تھے، تو یہ حصہ لے لیتے نا، میری اماں کیسے مجھے دو۔ انہیں کیوں نہیں لیا؟ میری بہنیں زندہ ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ان کو دو۔ امام حسن نے کیوں نہیں دیا؟ امام حسین نے کیوں نہیں دیا؟ تو جسے امام حسن، جسے امام حسین، جسے حضرت علی جس فیصلے کو برقرار رکھیں تو الزام ابو بکر پہ لگاتے ہوئے شرم کرنی چاہیے۔ صدیق اکبر کو پھر بولتے
جب حق مہر کی باری آئی تھی نا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر حضور کتنا دیں گے، تو اس موقع پہ بھی صدیق اکبر نے حق مہر کی رقم گن کے جیب میں رکھ لی تھی اور حضور کی خدمت میں گئے تھے کہ یا رسول اللہ بیٹی میری ہے، حق مہر آپ نے دینا ہے، لیکن میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ اس ہدیہ کے مالک ہو جائیں، آپ حق مہر ادا فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کا حق مہر اپنی جیب سے دے یار وہ نہ کھائے، اس پر الزام لگاتے ہو کہ وہ زمین کھا گیا تھا، مر جانے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان پر رندہ چلانے کا مقام ہے۔ اور باغ فدق کتنے ہزار کنال زمین پر مشتمل تھا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ میرے پہلے شیخ ہیں، میں نے ان کی بیعت کی تھی۔ حضرت توسوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں باغ فدق گیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے 13 کھجور کے درخت ہیں، ان کو ایک ایک کو ہاتھ لگا کر گن کے آیا ہوں۔ 13 خجیاں ہیں، صدیق 13 خجیاں کھا گیا تھا، گزارا کرو یار، جھوٹ بولتے ہو۔ ایک بندے سے میں نے کہا 13 کھجور کے درخت ہیں وہاں، تو میں تمہیں 13 کے مقابلے میں 300 کھجور کے درخت دیتا ہوں، صدیق پر بھونکنا چھوڑ دے۔ 1400 سال سے تو صدیق اکبر کو بھونک رہا ہے، اس زبان کو بند کر لے۔ 13 کھجور کے درخت صدیق کھا گیا تھا۔ اور جس صدیق اکبر نے اسلامی سلطنت سے نایا کپڑا اپنا کفن کے لیے نہیں لیا، اس ابو بکر کو کہتے ہیں یہ کھا گیا تھا۔ اگر یہ کھا گیا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صدیق کا سچ اگر مشکوک ہو جائے تو سچا اس دھرتی پہ کوئی نہیں رہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 24ویں پارے کا پہلا صفحہ رب فرماتے ہیں سچا یہی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا جو سچا سچ لے کر آیا حضور پاک علیہ السلام اور جس نے سچے کی تصدیق کی اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو پتہ نہیں ہے کیسی بات دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ اگر ابو بکر نے کھایا تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بیٹوں کیوں نہیں دیا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جب فیصلہ ابو بکر نے کر دیا تھا نا سرکاری سطح پہ، گورنمنٹ لیول پہ نافذ کر دیا تھا، تو حضرت علی نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ میں نے کہا اگر تو علی کا ماننے والا ہے تو بھی اس فیصلے کو برقرار رکھ، تو بھی اپنی زبان کو لگام دے۔ تیری زبان زیادہ چلتی ہے، جس فیصلے پر ابو بکر صدیق نے نفاذ کر دیا اور حضرت علی نے اعتماد کر دیا، تجھے اس پر زیادہ باتیں چاہیے۔ اس کا معنی ہے تیرا صدیق اور علی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا کوئی آپڑا مذہب ہے، تو کہ چون لجوائن کے بیٹھے۔ پتہ نہیں عجیب بات ہے، فیصلہ ابو بکر کرے، اما فاطمہ راضی ہو جائیں، علی المرتضیٰ راضی ہو جائیں، حضرت امام حسن حسین راضی ہیں، سب نے کہا جی بسم اللہ، اور یہ تیسرا ٹھہرا ہوا نہیں صرف ایویں نہیں ایویں، یوں نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا کام نہیں بھیڑو آسن تیر نال بینا رولا کوئی نہیں۔ اور مسئلہ خلافت، یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک، ایمان واضح کرتا ہے کہ ابو بکر حضور کے بعد خلیفہ اول ہے۔ دلیلوں میں کئی دلیلیں، لیکن میں وہ دلیل پیش کرتا ہوں جسے سیدنا علی المرتضیٰ نے دلیل بنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو بعد میں کیوں مانا، اس کی بیعت کر کے خلیفہ کیوں تسلیم کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا سب سے بڑی عبادت کا نام ہے نماز، اور آپ کو پتہ ہے نماز سے پہلے جتنے حکم ہیں، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، ایمان ہو، نکاح ہو، اذان ہو، ان سب کے حکم اللہ نے زمین پر اتارے ہیں، لیکن جب نماز کے حکم کی باری آئی تو اللہ نے حضور کو عرش پہ بلا کر نماز دی ہے۔ نماز زمین پہ نہیں اتری، اتنا بڑا کام ہے نماز کا۔ اس نماز پڑھانی تھی حضور کی زندگی میں، اللہ کے رسول بیمار تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے حوالے کیا پوری امت کو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو امام بن جا اور نماز پڑھا لے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کو حضور نے نماز میں امام بنایا، ہم نے اپنے دنیا آخرت میں امام بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ مانا ہے اور نماز سے استدلال کر کے مانا ہے کہ حضور پاک کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نماز پڑھائے تھے، اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو حضور پاک گھر سے نکل کر تشریف لائے۔ فلما احس ابو بکر
جب ابو بکر نے محسوس کیا نا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے. حضور پاک علیہ السلام آگے آ کر بیٹھ گئے. حالانکہ اشارہ تھا کہ آپ بیٹھے، لیکن صدیق اکبر نہ بیٹھ سکا. حضور نے پاک نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ نے کھڑے ہو کر پڑھی. سلام کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ حالانکہ پڑھا رہے تھے، پیچھے کیوں ہٹے؟ وہ نماز بھی بڑی عجیب ہے. اس میں امام تو ابو بکر نے، پیچھے ہٹے تو صف کے اکیلے ہی ٹھہر گئے. صف پیچھے تھی، پہلے حضور ہیں، پھر ابو بکر ہے، پھر پیچھے صف ہے. کہا پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا آمنہ کے درہ یتیم آپ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کے سامنے ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی امامت کر سکے. سبحان اللہ. ادھر بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر، پھر پیچھے صف شروع ہو رہی ہے. اور ایک میں جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے کندھوں پر اٹھایا تھا، تو حضور اور ابو بکر میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. صدیق نے اٹھا لیا. اوپر اللہ کا درجہ، پھر رسول اللہ، تو پھر ابو بکر ہے. سبحان اللہ. یہ ترتیب ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق نے حضور پاک کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اتنی بڑی نیکی کی ہے، وہ نیکی امت میں کسی کی نہیں ہے. رات کو اماں عائشہ سوئی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اماں عائشہ صدیقہ ستاروں کو دیکھ رہی ہیں. کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ ستارے دیکھ رہی ہوں کہ اس جیسی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی. کہا جی ہاں ایک بندہ ہے. وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر فاروق ہے، اس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے. اماں عائشہ قدرے خاموش ہوئی. کہا خاموش اسی لیے ہوئی ہو نا کہ ہر وقت تو میرے ابا کا نمبر پہلا تھا، تو آج میرے ابی کی بات تو نہیں آئی. یا رسول اللہ میں اسی لیے خاموش ہوئی ہوں کہ تیرے والد نے جو غار ثور میں نیکیاں کی تھی، اس ایک رات کی نیکی اس پورے نیکیوں کا مقابلہ اس سے آگے. وہ ایک رات ان سب سے آگے. تو ابو بکر صدیق نے کون سے نفل پڑھے تھے غار ثور پہ بیٹھ کر؟ کون سی زکاتیں دی تھی بیٹھ کر؟ کون سے روزے رکھ لیے تھے صدیق نے؟ وہ ایک ہی چیز تھی کہ جہاں اور کوئی نہ ہو محبوب کا دیدار کرو. تو صدیق اکبر رضی اللہ نے اپنی جھولی میں حضور کا یوں دیدار کیا جیسے ہم قرآن رحل میں رکھ کر دیکھتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو یہ نیکی کی ہے. ایمان لانے کے بعد آپ کے اور میرے لیے نماز ہے نیکی، لیکن ابو بکر صدیق کیا زیارت رسول سب سے بڑی نیکی تھی، سب سے آگے بڑھ گیا. صدیق نے نیکی کی بنیاد رکھی ہے کلمہ پڑھنے کی. اس کو دیکھ کر باقیوں نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو جو بنیاد بن جائے اسے اپنا ثواب بھی ملتا ہے، بعد والوں کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اگر دین کی بنیاد نبی کے صحابہ اور اہل بیت ہے تو ان کے کلمہ پڑھنے کی بنیاد ابو بکر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ اہل بیت نبی کے دین کی بنیاد ہے، تو ابو بکر ان کی سنگ بنیاد ہے جو اولیت کے درجے پہ فاضل ہے. اور ابو بکر کو امام مانا پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے مانا. جی کیسے مانا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 2.5 سال خلافت کا دور ہے. حضرت علی نے کوئی علیحدہ اپنی مسجد نہیں بنائی تھی، بچوں کو لے کر بھی علیحدہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری ابو بکر کے پیچھے نہیں ہوتی. آپ دکھا دیں مدینہ منورہ میں ایک مسجد ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت علی نے علیحدہ بنائی ہو یا گھر میں نماز پڑھی ہو؟ جی نہیں. 10 سال حضرت عمر کے دور میں کوئی علیحدہ مسجد نہیں ہے، سارے یہاں شریک ہیں. 12 سال حضرت عثمان کے دور میں اہل بیت کے علیحدہ کوئی مسجد نہیں ہے، سب نے امام مانا ہے. تو اب اہل بیت کے محبت کی نشانی یہ ہے کہ جنہیں علی اور حسنین نے امام مانا ہے ہم بھی انہیں امام مانیں. یہ بنیاد ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں امام مانا ہے ہم بھی مانیں. تو اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے اور دل سے، سچے دل سے ہمیں دین تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفرت سے، بغض سے، تعصب سے، ضد سے، عناد سے، ہٹ درمی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا